بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وترد العوالم بطیبہ وذکرہ وریا۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور ایسی متبرک رات میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کر لیں اور اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں متبرک راتیں ہیں، 5 راتیں متبرک راتیں ہیں، اس میں ایک رات شب برات ہے، ایک رات شب برات ہے، یعنی شب برات جو ہے، برات یعنی خلاصی آزادی کی رات ہے، خلاصی یعنی آزادی کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے بنی کلب کے بالوں کے، بکریوں کے بالوں سے زیادہ امت کی بخشش کرنے والا ہے۔ ابھی ہم فاضل مقرری سے حدیث مبارکہ سنے، اس سے ہم کو اس بات کی بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ آج کی رات میں ہم زیارت قبور کرنا چاہیے۔ اکثر زیارت قبور سے اعراض کیا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پہلے میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ اپنی موت کو یاد کر سکو۔ پہلے روکے تھے سرکار صاحب، لیکن بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے روکا تھا لیکن اب حکم دیتا ہوں خبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، 2 خبریں تھیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان خبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کیا کیے؟ کھجور کی ڈالی کے 2 ٹکڑے کرے اور دونوں ٹکڑوں کو 2 خبروں پہ لگا دیے۔ صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ عمل؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جو ڈالی ہے جب تک سرسب رہے گی کہ ذکر میں اللہ تعالیٰ خبر میں جو لوگ ہیں ان کے عذاب کی تخفیف کرتا رہے گا۔ ہم جو پھول چڑھاتے ہیں خبر پہ، تو پھول چڑھایا جاتا ہے اس کی بھی اصل ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے اعمال ہیں ہر عمل کی اصل ہے، ہر عمل کی اصل ہے، ہم اصل کو نہیں دیکھے، ہم کو اپنی اصل نہیں معلوم، ہم اپنی اصل سے پیچھے ہیں، لا علم ہیں، کمزور ہیں، ہم جانتے نہیں۔ اور آج کی رات بخشش کی رات ہے، اور آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار اور اس کو بخش دو، ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے والا اس کی پریشانی کو دور کر دو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اس کے رزق کو کشادہ کر دو۔ ہماری ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، مغرب سے فجر تک اتنا وقت اللہ تعالیٰ مانگنے کی رات ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ ایک اچھی مثال دیتے اکثر بیشتر کہ ابھی راشن کا بھی وہ چل رہا، راشن کی دکان پہ کافی راشن ہے، آپ کو مہینے کا راشن ہونا ہے تو مہینہ بھر راشن کی دکان کھلی نہیں ہے، آپ کی راشن کی دکان مہینہ بھر کھلی نہیں ہے،
راشن کی دکان کے ڈیٹ سے 1 2 3 تاریخ 4 تاریخ 5 دن کے اندر اپنا راشن لے لینا، اس کے بعد دکان بند ہو جاتی، اگلے مہینے میں آنا، ارے میرا راشن، وہ جو ٹائم تھا وہ ٹائم پہ آ کے لینا تھا، جو وقت تھا وہ وقت پہ جب راشن بٹ رہا تھا وہ بٹنے کے ٹائم آ کے لے لینا، دکان بند ہونے کے بعد جا کے راشن دے بولے تو راشن کہاں سے ملے گا بھائی؟ آپ کا راشن ہے برابر، آپ کا راشن دکان میں برابر ہے، لیکن دکان جب کھلی ہوئی تھی اس وقت جا کے لینا راشن آپ۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمارے رزق کو بانٹنے والا ہے، اپنے رزق میں کشادگی کی ہم اللہ سے دعا کرنا، ہم فراغ دستی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا، ہم تنگ دستی سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا، افلاس سے محفوظ رہنے کی ہم اللہ سے دعا کرنا، خاتمہ بالخیر ہونے کی ہم اللہ سے دعا کرنا، ہم یہ مانگنے کی ارادہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز مانگو بولا، کچھ نہیں مانگو نہیں بولا اللہ تعالیٰ، ہر چیز مانگو بولا اللہ تعالیٰ، کوئی چیز نہیں دے تو نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ ہر حلال چیز ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، ہر حلال چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہم کبھی کوئی سوال نہیں کرتے، ہم جو دعائیں ہم کو یاد ہے رٹی رٹائی، وہ رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ بڑا مانگو بھائی، اور اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ بندہ مجھ کو سمجھ کے مجھ سے مانگ رہا، بندہ مجھ کو اپنا سمجھ کے مجھ کو مانگ رہا، میرا حق ہے میں اس کو ادا کروں، اس کو دے دوں۔ بندہ مانگتا نہیں اللہ سے، بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، بندہ خالی اللہ کو عبادتوں کے لیے رکھ دیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات، جو عبادتیں مخصوص ہیں وہ عبادتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو رکھ دیا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بولا، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ لا الہ الا اللہ، کیا بول رہا؟ ہر حاجت میں پوری کرتا ہوں، آؤ میرے پاس، پوچھو مجھ سے، مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلمہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود پڑھا، لا الہ الا انا بولا، میں الہ ہوں۔ پھر سرکار پڑھے لا الہ الا انت، پھر ہم پڑھے لا الہ الا اللہ، مانگنا اللہ سے۔ لیکن جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے رجوع ہوتا ہے، اللہ کی فکر کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جو صرف اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھ دیا، اپنے جو کچھ ہے میرے حساب سے چل رہا، جو کچھ ہے میرے اپنے حساب سے چل رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ کرنے والا نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہم امت محمدیہ ہیں، امت محمدیہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہ بے پناہ کرم فرمایا۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی رات بنی کلب کے بکریوں کے باروں سے زیادہ امت محمدی کی بخشش ہونے والی ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، قاتل کو نہیں بخشا جائے گا، زانی کو نہیں بخشا جائے گا، عادی شرابی کو نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں بخشا جائے گا، رشتہ داروں کی تعلقات کو خطا کرنے والے کو نہیں بخشا جائے گا، کینہ پرور کو نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ خیر ہم شرک جلی سے بچے ہیں، الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ہم شرک جلی سے بچے ہوئے ہیں، ہم بالکل کھلم کھلا شرک نہیں کرتے، لیکن شرک خفی ہمارے پاس پایا جاتا ہے، شرک خفی ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ شرک جلی کیا ہے بھائی؟ کھلم کھلا شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو معبود جاننا، شرک جلی، کھلم کھلا شرک۔ لیکن شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی اللہ کی عبادت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت میں ریا آ جاتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ شرک خفی۔ عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے، لیکن لوگ ہم کو بول دیے کیا بہترین نمازی ہے بھائی، کیا بہترین سجدہ کرتا ہے، ہمارے سجدے طویل ہو گئے، ارے کیا اچھا آدمی ہے بھائی، کیا صدقہ خیرات کرتا، ہماری خیرات میں اضافہ ہو گیا۔
یعنی ہم اب اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کرنے لگے، اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے لگے، اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنی واہ بٹورنے کے لیے لوگ بولنا کیسا ہے، عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیے، یہ شرک خفی ہے۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشتا ہوں بولا، آج کی رات مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قاتل کو نہیں بخشے گا۔ قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرمایا، کسی ناحق انسان کا قتل کرنا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کیا۔ آج قتل تو معمولی بات ہو گئی، آج کے زمانے میں قتل، مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مومن کی بات نہیں، آپ اگر غیر مسلم کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ناحق اگر قتل کر رہے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہے۔ کل قیامت میں سب سے پہلے جو انصاف ہوگا، سوال سب سے پہلے نماز کا ہوگا، انصاف جو ہوگا سب سے پہلے وہ قتل کا ہوگا۔ آج کتنے قتل، معمولی باتوں پہ قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل، دین سے دوری، دین سے دوری میں ہم دین کی فکر نہیں، اپنے ایمان کی فکر نہیں، اپنے اسلام کی فکر نہیں۔ ابھی جیسے فاضل مخرج جنید محی الدین بتائے کہ ہم کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پیش کرنا ہے، تلوار کی نوک پہ نہیں۔ ہمارا اسلام اپنے کردار سے پھیلا، سرکار سنو اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلائے۔ ہم کردار کو، اخلاق کو چھوڑ دیے، ہم دنیا کو اپنا لیے، ایسا دنیا نیچر ہی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم مومن بن جائیں، اگر ہم مسلمان بن گئے، اگر ہم اللہ والے بن گئے، اگر ہم دیندار بن گئے تو دنیا میں نہیں رہ سکتے بھائی۔ دیندار بننا ہے تو ہم کو تسبیح لے لینا، کونے میں چلے جانا، مسجد میں رہنا، خانقاہ میں رہنا، گھر میں رہنا، جنگل میں رہنا، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ ایک حضرت تھے، حضرت بولے میں اللہ کو پاؤں گا ضرور، اللہ کو پاؤں گا میں ضرور۔ جنگل میں چلے گئے، عبادت ریاضت میں لگ گئے، بہت دن ہو گئے، 30-35 دن 40 دن ہو گئے، ندا آئی کہ تم بازار جاؤ، بازار میں ایک چاندی والا ہے، وہ ہم اس کے پاس ہے، وہاں دیکھو۔ تو نکلے وہ صاحب، بازار میں آئے، بازار میں آ کے دیکھے تو ایک بوڑھی عورت ایک چاندی کی اپنی کٹیا، اپنی کچھ دیگچی چھوٹی سی بیچنے کے لیے آئی۔ تو ایک چاندی کی دکان پہ وہ چاندی کا ویٹ کرا، انہیں ویٹ کر کے بولا یہ 4 درہم اس کے آتے، بولا۔ تو بوڑھی بولی 4 نہیں، مجھے 6 چاہیے۔ 6 نہیں آتے، 4 آتے۔ وہ دوسری دکان پہ چلی گئی، اب یہ صاحب اس کے پیچھے، دوسری دکان والا بھی بولا 4 آتے۔ 3 دکان، 4 دکان، 5 دکان، پھر سب لوگ بولے 4 درہم سے زیادہ نہیں آتے، تمہارا جو ویٹ ہے 4 درہم کا ویٹ ہے، نہیں مجھے 6 چاہیے۔ ایک اور ایک دکان پہ گئی، جا کے بولی یہ کتنے ہیں، کتنے ہونا، 6 درہم ہونا۔ تو کیا کام ہے 6 درہم کا، میرا بیٹا ہاسپٹل میں، دواخانے میں میرا بیٹا ایڈمٹ ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے 6 درہم چاہیے، 4 میں نہیں بیچ سکتی۔ تو شخص بولا یہ 4 میں نہیں، یہ 25 درہم میں بکتی۔ وہ بوڑھی عورت بولی کیا مذاق کرے گا تم، نہیں نہیں 25 درہم میں خریدتا ہوں اس کے۔ وہ دیکھ رکھ لیا، 25 درہم اس کو دے دیا، بڑی بڑھیا خوشی ہو کے دعا دے کے چلے گئے۔ تو وہ شخص جن سے پوچھا دیگچی والوں سے، تو چاندی کی جو دیگچی خریدے، کہ سب لوگ اتنے دکان والے تول کے ویٹ کر کے بولے کہ 4 درہم کی دیگچی تھی، تم 6 بھی نہیں، تم 25 بول کے دے دیے، کیوں؟ تو وہ شخص کیا ایسا فرمایا، میں اس لیے دیا کہ اس کی جو دوا ہے وہ دوا پوری ہو جائے، میں زیادہ پیسے اس لیے دیا تاکہ کسی اور کے سامنے اس کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو، میں دوا اس لیے اس کو دیا تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ خرچات پورے ہو جائیں، میں دیگچی کے لیے نہیں دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پایا جاتا ہے۔ ہم تنہا، ہم اکیلے، ہم اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے، اللہ کو نہیں پا سکتے۔ ہم اللہ کو، ابھی جو شعر ہے یہ شعر میں اکثر بولتا ہوں، میرے اسکول کے گیٹ کے باہر بھی لکھا ہوا ہے شعر، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہم چھوڑ دیے۔ قتل ناقابل معافی گناہ، آج کی رات
खातिल को अल्लाह ताला नहीं बख्शूंगा बोला। एक जो शिर्क करने वाला है अल्लाह उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, खातिल को अल्लाह ताला नहीं बख्शता हूं बोला। तीसरा, जानी जो है जिना करने वाला उसको नहीं बख्शता हूं बोला। जिना भी जो है गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला उसको भी बख्शिश करने के लिए तैयार है। आदि शराबी, ये शराब की लत भी आज हमारे माशरे में, हमारे मुसलमानों में बेइंतहा फैली, बेइंतहा। छोटे छोटे बच्चे नशे की लत का शिकार है। 15 साल के, 18 साल के बच्चे। शराब का नशा अलग है, दूसरे नशे में मुब्तला है, नशे में लगे हुए हैं। नशा, नशा क्या करता भाई? हमको गायर कर देता अपने आप से। हम अच्छे बुरे की तमीज को खो देते हैं, अपने हवास को खो देते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी तमीज खत्म हो जाती है हमारे पास। मां और बीवी में तमीज खत्म हो जाती है हमारे पास। बेटी बहन में तमीज खत्म हो जाती है हमारे पास, जब हम वो उसके शिकार हो जाते हैं शराब के। आदि शराबी को अल्लाह ताला नहीं बख्शता बोला। आदि शराबी को अल्लाह ताला नहीं बख्श, जब तक कि ये लोग अपने गुनाह से तौबा ना कर ले, जब तक कि ये लोग अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले, अल्लाह ताला बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और एक गुनाह इसके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान भी आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। हम कितनी नाफरमानी करते हैं अपने वालिदैन। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाना कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाना तुम अपने वालिदैन को उफ तक मत कहो। उफ, उफ क्या है ये? उफ यानी बहुत बर्दाश्त के तहम्मुल होने के बाद भी आखिरी वक्त में अरे क्या बेजार किए, उफ। यानी इतना छोटा लफ्ज भी अल्लाह ताला बोला अपने माँ बाप के लिए मत बोलो। अपने माँ बाप के लिए उफ तक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा। और आज हम अपने माँ बाप के हम कितने नाफरमान हैं, कितनी नाफरमानी अपने माँ बाप की करते हैं। कौन सी बात सुनने के लिए माँ बाप की तैयार है? माँ बाप कुछ समझ रहे नहीं, जरा 18-20 साल के 25 साल के हुए खुवत आई नहीं, जरा वालिदैन की अहमियत खत्म। आपको क्या मालूम दुनिया कहां चल रही? आप पुराने जमाने के हो गए, जनरेशन गैप है, आपको नहीं मालूम दुनिया कहां है, आप कहां हैं। आप बैठिए घर में, हम बताते आपको। ये अल्फाज आप हम दुनिया में सुनते हैं, बाहर की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारे अपने समाज की बात बोल रहा हूं, हमारे अपने इलाके की बात बोल रहा हूं, हमारे अपने लोगों की मोहल्ले की बात बोल रहा हूं। हम देखते हैं एक दूसरे के मामले में हम कैसे औलाद कैसी नाफरमानी करती है माँ बाप की। बाहर जमाने में बड़ी इज्जत से मिल रहे लोगों से, लेकिन घर में जैसे ही आते हैं माँ बाप हमसे नाराज। माँ अगर बेटे के गुस्से से बात करना कम कर दे तो समझना बेटे के लिए जहन्नम है। माँ बेटे से गुस्से की वजह से, यानी बेटा गुस्से में आ जाता कुछ बोले तो वो गुस्से की वजह से माँ बात करना कम कर दे, बंद कर दे तो समझना हमारे लिए हमारा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह की रिजा में, माँ बाप की रिजा में अल्लाह की रिजा है। माँ बाप ना फरमा नाराज, अल्लाह नाराज, हमारी इबादतें सब हमारे पे मुंह पे फेंक दी जाएंगी। हमारे वालिदैन हमसे राजी हैं, अल्लाह हमसे राजी है। हम आज की रात वो माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा जब तक कि अपने वालिदैन से माफी ना मांग ले। अल्लाह से माफी मांग रही, वालिदैन से नहीं मांग रही। फोनों पे सॉरी बोल के इधर उधर भिजाते रहे। क्या फोन पे सॉरी बोलेंगे हम? क्या सोशल मीडिया पे सॉरी बोल के बोलेंगे? क्या माफी मांगेंगे सोशल मीडिया पे? अल्लाह ताला माफ उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि हमारे माँ बाप हमको माफ ना कर दे। हम माँ बाप के नाफरमान, आज की रात माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, कातिल नहीं बख्शा जाएगा, आदि शराबी शराब पीने वाला नहीं बख्शा जाएगा। माँ बाप की कितनी कदर, माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला अपने
اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے معاملات کرو والدین کے ساتھ. والدین کو، والدین کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لینا. حج و مقبول، حج و عمرے کا ثواب ہے. محبت کی نظر سے دیکھ لینا. خالی خدمت کرنا تو آگے کی بات ہے. پھر نہ والدین اپنی اولاد کی ویسی پرورش کر رہی، نہ اولاد اپنے والدین کی ویسی قدر کر رہی. ہم بھی برابر ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی پرورش میں. ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ہم کو دین کی محبت نہیں سکھا رہے، اللہ کی محبت نہیں سکھا رہے. اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت کرنا اللہ کے حکم کے تابع. ماں باپ سے محبت کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا اللہ کے حکم کے تابع. اللہ سے محبت ہے، ماں باپ کی برابر خدمت کرتا. اللہ سے محبت ہے، ماں باپ کو اف نہیں بولتا. اللہ سے محبت ہے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا. اللہ سے محبت. آج کی رات وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. آج کی رات کینہ پرور، بغض رکھنے والا دل میں، وہ بخشا نہیں جائے گا. آج کی رات رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. سب کو بدی قلب کے، بکریوں کے بالوں کے برابر، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ امت محمد کو بخش رہا. لیکن جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کو نہیں بخشتا ہوں بولا. رشتہ داریاں یہ گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. ماں باپ کے نافرمان ہیں، رشتہ داریوں کو بھی توڑنے والے ہیں، کینہ بغض اپنے دل میں رکھنے والے ہیں. کہاں سے ہماری بخشش ہوتی؟ کیوں ہم میں بدلاؤ نہیں آ رہا؟ پھر کیوں ہماری زندگی نہیں بدل رہی؟ کیوں اللہ کی رحمت ہم پہ نازل نہیں ہو رہی؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ ہم محاسبہ نہیں کر رہے، اپنا محاسبہ نہیں کر رہے. ہم سرکار صاحب ارشاد فرما رہے، حدیث مبارکہ ہے یہ لوگ جو نہیں بخشے جائیں گے آج کی رات. تعلقات قطع کرنے والا. ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قطع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نہیں ملتا میں. انہوں ایسا بول دیا میرے کو، انہوں ایسا بول دیا، انہوں ایسا دیکھ لیا میرے کو، انہوں ایسا دیکھ لیا میرے کو. اللہ کی خاطر چل رہا کہ مل لینا بھائی. ہم ایک بار ہم ان کے انہوں ایسا دیکھے، انہوں ایسا دیکھے، اس کے لیے نہیں جا رہے. ہم اللہ کا حکم ہے تعلقات قطع نہیں کرنا، تعلقات بنانا، ملانا، اس کے لیے جا رہا ہوں میں. تعلقات جوڑنے کے لیے جا رہا ہوں میں، تعلقات نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے حکم کے تابع ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم. یہ آیت میں کیا بولے؟ ہم ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع ہونا. ہلاکت میں نہ ڈال دے کوئی ہمارا مال، ہماری اولاد. اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اللہ کا ذکر مطلب اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی توجہ سے غافل نہ کر دے. اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہماری، غافل ہو گئے ہم. زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر کام، ہر معاملہ ہمارا اللہ کی مرضی کے تحت ہونا. آج کی رات نہیں بخشا جائے گا وہ جو تعلقات قطع کرتا ہے، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات قطع کرتا ہے. ایک اور گناہ جس میں آج ہم ملوث ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے والا ہے آج کی رات، وہ ہے جادوگر. جادو کرنے والا. جادو کرنے والے کے لیے بھی قتل کی سزا ہے. ثابت ہو جائے کہ وہ اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا، اپنے جادو کی وجہ سے. اور جو جادو کرانے کے لیے جاتے ہیں، آج ہم میں کتنے ہیں؟ ہمارا معاشرہ 70% لوگ آج ملوث ہیں اس میں. 70% لوگ ہمارے معاشرے کے جادو میں. ارے ان کن جاؤ، یہ پلیتا لاؤ، وہ پلیتا لاؤ، یہ اعتبار پڑھو، وہ اعتبار پڑھو، یہ سیدھا پیر نہیں جانا، وہ بایا، یہ کیلا لگاؤ، وہ لکڑی لگاؤ. ملوث. جادوگر نہیں بخشا جائے گا. جادوگر کاہن نہیں بخشا جائے گا.
قاتل نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ ہم دیکھنا ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہم تو اللہ کی رحمت برابر ہے، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ بخش رہا۔ اللہ کی رحمت بخشش برابر سب کے لیے ہے، ہم دیکھ لینا اس میں ہم شامل ہے نہیں ہیں، کیونکہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں یہ لوگ کی بخشش نہیں جب تک کہ یہ لوگ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے، خطرناک ڈاکو، مطلب بڑے مشہور ڈاکو، خطرناک ڈاکو۔ ایک مطلب راستے سے گزر رہی، قرآن کی ایک آیت ان کے کان میں پڑی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان بخشنے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ خیال آیا ایک دم اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے بول کے بول رہے ہیں۔ اندر کے امام صاحب سے پوچھے کہ امام صاحب میں اتنے بڑے بڑے گناہ کرا ہوا ہوں، میں ڈاکے ڈالا ہوا ہوں، اتنا لوگوں کا نقصان پہنچا ہوا ہوں، کیا میں اللہ میرے کو بھی بخشتا؟ تو بولے میں تو نہیں بول سکتا بھائی، لیکن اللہ توبہ کر، اللہ سے سچی توبہ کرو، بخش دیتا، اور جتنا لٹا ہوا مال ہے ان تمام کو لوٹا دینا۔ تو جس کا مال تھا سب کو لوٹا دیے۔ توبہ، سچی توبہ کیسی ہونا، سچی توبہ کیسی ہونا، ایسی توبہ لوٹا دیے۔ ایک یہودی کو بھی لوٹے تھے، جب تک مال ختم ہو گیا جا کے یہودی کو بولے کہ میں تمہارا لوٹا ہوا مال تھا، مجھے معاف کر دو۔ وہ یہودی بولا میں معاف نہیں کرتا تمہارے، تم میرے پاس غلام بن کے کام کرنا۔ جب آپ پلٹے، آپ کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے سب لوگ بولے کہ ہم بھی معافی مانگ لیتے بھائی، جب ڈاکے ساتھ ڈالے تھے ہم تو پھر اللہ کی طرف بھی ساتھ رجوع ہو جائیں گے۔ سب لوگ بولے ٹھیک ہے، وہ پورے لوگ ساتھ ہیں۔ غلامی کرنا میرے پاس، یہودی بول دیا، ٹھیک ہے۔ اب غلامی میں لگے ہوئے کام کرے، جو بولا وہ کام کرے، جتنے کام ہے پورے کام کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن یہودی ایک تھیلی دیا، تھیلی دے کے لے کے آؤ بولا، جا کے وہاں سے تھیلی لے کے آئے، پھینکو بولا تھیلی کو۔ وہ تھیلی جیسی پھینکے اشرفیاں پورے اس کے اندر۔ تو یہودی بولا کہ اے فضیل، تم جو توبہ کرے سچی توبہ کرے، میں توریت کا پڑھنے والا ہوں، میں توریت کا پڑھنے والا ہوں، ہماری توریت میں لکھا ہوا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ اگر سچی توبہ کرتے ہیں ٹھکریوں کو اللہ تعالیٰ اشرفی بنا دیتا ہے۔ میں تم کو جو دیا تھا ٹھکریاں دیا تھا، میں تم کو جو تھیلے میں دیا تھا ٹھکریاں دیا تھا، تم جو پھینکا اشرفیاں بنے، تمہاری توبہ اصلی توبہ ہے، ہاتھ آگے بڑھاؤ میں اسلام قبول کرنا۔ توبہ، جب تک کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں۔ ابھی ہم واقعہ سنیں بنی اسرائیل کے شخص کا کہ وہ دل سے نادم ہوا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، جو گناہ مجھ سے ہوا اللہ تعالیٰ مولا معاف فرما۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہم اپنے گناہ پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور اس بات کا مصمم ارادہ کرنا کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، بندہ جب تک، کب تک؟ جب تک کہ موت کا دروازہ نہیں کھل جاتا۔ موت کا دروازہ کھلنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا مطلب کلے پہ مار لینا نہیں، توبہ کا مطلب کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرنا نہیں، توبہ کا مطلب اپنے گناہوں پہ شرمندگی، ندامت، اللہ کے سامنے حاضری، اور مصمم ارادہ نہیں کروں گا۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، پھر بھٹکا دیتا، پھر گناہ کروا دیتا، پھر مصمم ارادہ کرنا، اللہ پھر بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ایسا نہیں بولا میں ایک بار بخش دوں گا پھر نہیں بخشوں گا۔ 70 بار بندہ گناہ کریں گا، 70 بار توبہ کریں گا، اللہ 70 بار اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ دنیا میں شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان ایک مرتبہ ہم شیطان سے جیت کے پھر کامیاب ہوئے نہیں سمجھ سکتے، پھر حملہ کرتا ہے شیطان، پھر ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرتا، پھر ہم کو اپنے راستے سے بھٹانے کی کوشش کرتا۔
ہم راستے پہ قائم رہنا، معافی مانگنا اللہ سے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ گنہگار بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے، اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاک رہتے ہیں، جسم کی صفائی، جسم سے پاک، خلق سے پاک، روح سے پاک، جسم کی پاکی ہونا، خلق کی پاکی ہونا، روح کی پاکی ہونا، تمام ہمارے جسم پاک ہونا، اس کے لیے ہم کوشش کرنا۔ آج کی رات اللہ سے مانگنا، ہم اللہ سے آج معافی مانگنا اللہ سے، اے اللہ اگر میں ان گناہوں میں ملوث ہوں مولا میرے گناہوں کو بخش دے۔ پہلے تو محاسبہ کرنا، کون سے گناہ میں ملوث ہوں، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے آج کی رات۔ پہلے ہم محاسبہ، یعنی ہم اپنے آپ میں دیکھنا میں کون کون سے گناہ میں ہوں، کیا میں شرک میں ہوں، کیا میں قاتل ہوں، کیا میں زانی ہوں، کیا میں عادی شرابی ہوں، کیا میں والدین کا نافرمان ہوں، کیا میں سود خور ہوں۔ سود خور بھی آج کی رات بخشا نہیں جائے گا۔ سود کا معاملہ بھی آج ہمارے پاس بے انتہا پھیلا ہوا ہے، بے انتہا، خاص طور پر معیشت میں جو تھوڑے کمزور ہیں، جو آٹو چلاتے ہیں یا پیاز بیچنے والے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں، کیا ہے سود کا حساب؟ 1000 روپئے لے رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں ہاتھ میں 900 روپئے، پہلے 100 روپئے کٹ کے سود کے، مجبور ہم سود لے رہے ہیں، انہیں سود دے رہا۔ سود کا لین، سود کا دین بڑا خطرناک ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا لکھنے والا، سب کے لیے بڑی خطرناک دردناک۔ کہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے والا آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ ہم دیکھیں نا کون سے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم وہ گناہ سے معافی مانگنا۔ اگر ہمارا گناہ حقوق العباد میں آ رہا، ان سے بھی معافی مانگنا، اللہ سے بھی معافی مانگنا۔ ہم اللہ کے لیے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، والدین کے سامنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، جس کے پاس بھی ہم جائیں، جس کا بھی ہم نقصان پہنچا، جس کا بھی ہم دل دکھا ہے، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں بڑے ہونا، ہم چھوٹے ہونا بول کے نہیں جا رہے، اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں، اور اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے۔ ہم ان کے سامنے ذلیل ہونے سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کو عزت سے بڑا نوازنے والا ہے۔ اللہ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھنا میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا۔ ان کے دل میں ہمارے لیے احترام اللہ پیدا کر سکتا، دلوں میں احترام پیدا کرنے والا، دلوں میں عزت دینے والا، دلوں میں ذلیل کرنے والا اللہ کے اختیار میں ہے سب۔ آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہے، تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے رزق میں کشادگی طلب کرنے کی رات ہے، مصیبتیں پریشانی کو دور کرنے کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اللہ ارشاد فرما رہا، یہ قسم کھا کے بولا اللہ تعالیٰ کھلی کتاب کی، ہم نے اسے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد ہے، قرآن شریف رمضان میں نازل ہے۔ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفسیر اچھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ لوح محفوظ سے شب برات میں ارادہ فرمایا، شب قدر میں آسمان دنیا میں نازل فرمایا، پھر 27 سال تک وقتاً فوقتاً جیسی جیسی ضرورت رہی اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرماتا رہا، 23 سال کی عمر، 23 برس میں۔ تو یہ آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے، فیصلہ کرنے کی رات ہے، فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ کہ قرآن کو نازل کرنا ہے۔ نصف شعبان کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے، اور اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرنے کی رات ہے، اپنے بزرگوں کی قبور کی زیارت کرنے کی رات ہے۔ آج ہم اپنے جو بزرگ گزر گئے، والدین، چچا، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی قبور پہ ہم جانا، فاتحہ خوانی کرنا، ہم پھول چڑھانا، اس کے اوپر ہم پھول چڑھانا، فاتحہ خوانی کرنا، قبور کی زیارت کرنا، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا معافی کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، ندا لگا رہا فجر تک، ابھی پکار رہا اللہ میاں،
نیلا لگا رہا ہے کوئی اس سے بخشش طلب کرنے والا. تو ہم آج کی رات کو ہم ضائع نہیں کرنا اور کوشش کرنا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور ہم دنیا سے کامیاب جائیں. دنیا سے کامیاب جائیں مطلب خاتمہ بالخیر. دنیا سے کامیاب مطلب ہماری اتنی جائیداد تھی، اتنے گاڑیاں تھے، اتنے فلاں، وہ کامیابی نہیں. کامیاب جائیں مطلب ایمان لے کے جائیں. وہاں آپ کی گاڑی آنے والی نہیں ہے، وہاں آپ کا پیسہ آنے والا نہیں ہے، وہاں آپ کی اولاد آنے والی نہیں ہے، وہاں آپ کا نام آنے والا نہیں ہے، آپ کی شہرت، آپ کا عہدہ آنے والا نہیں ہے. آپ ہندوستان کے وزیر اعظم بھی بن گئے، ہندوستان کے صدر جمہوریہ بھی بن گئے، تو صدارت کام آنے والی نہیں ہے. وہاں پہ کام آنے والا ایمان ہے. کامیاب جانا ہے، ایمان لے کے جانا ہے، اس کی دعا کرنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے تو پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمے قول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. یا الہ العالمین، آج کی رات مانگنے کی رات ہے مولا، یا الہ ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا. ہمارے گناہ تیرے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں مولا، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ فرما. یا الہ اپنے فضل و کرم سے معاملہ فرما. یا الہ عدل کریا تو پھنسیاں، فضل کریا تو چھٹیاں، عدل کریا تو پھنسیاں، فضل کریا تو جملہ. عدل سے کام نہیں ہوتے، فضل سے کام لے مولا. یا الہ تو اپنے فضل سے کام لے مولا. یا الہ ہمیں رزق میں کشادگی عطا فرما، تنگ دستی سے ہمیں محفوظ رکھ، فراخ دستی ہم کو عطا فرما. یا الہ ہمیں رزق میں برکت عطا فرما. یا الہ ہمیں رزق میں برکت عطا فرما. یا الہ ہمیں پرسکون زندگی عطا فرما. جن جن لوگوں کی جو جائز خواہشات ہیں، تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. یا الہ آج امت مسلمہ پریشان، امت مسلمہ کو مولا یا الہ العالمین ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، بخل عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آج ہم مولا مسجد میں جاتے ہیں مولا، عبادت کرتے نکل جاتے ہیں لیکن حقوق ادا کرنے کی تیار نہیں مولا. یا الہ کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا سرکار کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے جو نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے جو اسلام کو پھیلایا مولا ویسے اخلاق سے ہم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما. یا ہمارے جن جن لوگوں کی مولا، جن جن جو باتیں مولا، جو خواہشات ہیں مولا، جو مطالبات ہیں مولا، جو جائز خواہشات ہیں، تمام جائز خواہشات پورا فرما. جو لوگ بیمار ہونے شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. یا جو لوگ بیمار ہونے شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. یا الہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عنایت فرما. قرض کی ذلت سے مولا محفوظ رکھ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اسے برکت عطا فرما. یا تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، تجارت میں ہمارے برکت عطا فرما. یا ہمارے علم کی دنیاوی علم سے بھی ہم کو بہراور فرما، دین کے علم سے ہم کو بہراور فرما. یا الہ ہم کو یا الہ تو نے جو ہم کو مومن کو مولا تو نے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے پیدا فرمایا، ہم کو مومنہ صفات پیدا فرما مولا، مومن صفات پیدا فرما. ہمارے اندر مومنہ صفات پیدا فرما، مومنہ کردار پیدا فرما. یا الہ ہمارے مومنہ کردار پیدا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہمارے پاس